السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیغام رمضان کے اس پاکیزہ مقدس بابرکت سلسلے میں روزوں کے بہت ہی اہم مسائل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کون سی شکلیں ہیں جن میں روزہ ٹوٹ جائے گا تو ان میں روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزہ توڑ دینے کا کفارہ کیا ہے۔ روزہ توڑ دینے کا کفارہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے کو قصداً توڑ دینے کا کفارہ ادا کرنے کی صورتیں اس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے کہ ایک روزے کے بدلے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، یہ ہے کفارہ۔ ایک روزے کے بدلے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، اور اتنی سختی ہے کہ اگر 2 مہینے کے درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ جی ہاں، یعنی اگر 59 روزے رکھ لیا، 58 ہو گئے اور ایک چھوٹ گیا تو واپس پھر سے 60 رکھنا پڑے گا، تو بڑی سختی ہے۔ اس لیے کفارے کا روزہ ایسے وقت شروع کرنا چاہیے جب آدمی خوب تندرست ہو اور آگے ایسا کوئی دن نہ آنے والا ہو جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ یعنی جب روزہ کفارہ شروع کرنا ہے تو اسی وقت شروع کرنا جب اس کو خود کو بہترین انداز میں یقین ہو، اور آگے کوئی ایسا دن بھی نہیں آنا چاہیے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ مثلا عید الاضحیٰ کا دن، بقرعید کا دن، یہ بقرعید کے 3 دن ہیں، عید کا دن ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو وہ بھی نہیں ہونا۔ نمبر 2، کفارہ کے روزے رکھنے کے درمیان اگر عورت کو حیض آ جائے، پیریڈ آ جائے ماہواری کا، تو حیض کی مدت ختم کر کے فوراً روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ عورت کے لیے یہ چھوٹ ہے، کیونکہ عورت کو ہر مہینے قدرتی طور پر یہ دائی میں عذر ہے جو اس کو آنا ہی آنا ہے، تو وہ 60 روزے مسلسل رکھ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو عورت کو اگر پیریڈ آ جائے، ماہواری آ جائے، تو ماہواری جیسے ہی ختم ہوئی تو پھر وہ آگے کے روزے شروع کر دیں۔ اس لیے عورت کو اجازت دی گئی ہے، البتہ نفاس کی وجہ سے روزے چھوٹ جائے تو کفارہ صحیح نہیں ہوگا۔ نفاس کہتے ہیں ڈلیوری کے بعد جو خون آتا ہے اسے کہتے ہیں نفاس، اسے پھر سے روزہ رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ عذر ہر مہینے پیش نہیں آتا ہے۔ ہاں، ماہواری ہر مہینے آتی ہے تو وہ مجبوری ہے ماہواری، لیکن یہ نفاس کا معاملہ، ڈلیوری اس کو معلوم ہے کہ بھائی اگر یہ مہینے میں یا اگلے مہینے میں میری ڈلیوری ہونے والی ہے، 9 مہینے مکمل ہو جائے گے، تو اس وقت وہ کفارے کے روزے رکھ رہی کیوں؟ وہ نہ رکھے۔ نفاس کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اگر نفاس کا خون آ جاتا ہے، ڈلیوری ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو واپس پھر سے 60 روزے بعد میں رکھنا پڑے گا۔ نفاس کو مجبوری میں اس میں نہیں مانا گیا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی میں لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ تو پھر اس کے لیے شکل یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا پھر صدقہ فطر میں جتنا غلہ دیا جاتا ہے اتنا غلہ یا اس کی قیمت 60 مسکینوں کو دے دے۔ 2 شکلیں ہیں، یا تو 60 مسکینوں کو صبح شام دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ دوسری شکل ہے کہ صدقہ فطر میں جتنا غلہ دیا جاتا ہے، مان لو جیسے 2 کلو گیہوں، ایک نومینل پکڑ لیے ہم لوگ، 2 کلو گیہوں، تو پھر 2 کلو گیہوں 2 کلو گیہوں 60
فقیروں کو 60 مسکینوں کو دے دے یا پھر ان کی قیمت دے دے۔ غلام آزاد کرنے کی صورت تو باقی نہیں رہی، پہلے غلام ہوتے تھے جو آزاد کیے جاتے تھے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آخری پوائنٹ اس میں، اگر اکٹھا 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے یا اکٹھا 60 مسکین نہ مل سکے تو ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلا دے یا 60 دنوں تک روزانہ ایک دن کا غلہ دے دیا کرے، تب بھی جائز ہے۔ مگر ایک آدمی کو 60 دنوں کا اکٹھا غلہ یا اکٹھی قیمت ایک ہی دن دے دی تو کفارہ نہیں ادا ہوگا، بلکہ ایک آدمی کو ایک دن کا غلہ دینا چاہیے۔ اگر ایک ہی رمضان کے 3-4 روزے چھوٹ گئے تب بھی ایک ہی کفارہ واجب ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ ایک ہی رمضان کے 3-4 روزے چھوٹ گئے، یعنی 3-4 روزوں میں ایسی گڑبڑ کر دیا مثال کے طور پر، تو اب ایک ہی کفارہ واجب ہے۔ لیکن اگر یہ روزے 2 رمضان کے ہیں تو پھر 2 کفارے دینا ہوں گے۔ یعنی مان لو یہ 2024 کا رمضان ہے، اسی رمضان میں 3-4 مرتبہ ایسا لفڑا کر لیا جس میں روزہ ٹوٹ گیا اور اس میں کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، ایک ہی رمضان میں 3-4 بار کر لیا ایسا، تو ایک ہی کفارہ دینا ہوگا، یعنی 60 ہی روزے رکھنا ہوں گے۔ اور یہ رمضان کے میں بھی ایسی کیا اور پچھلے رمضان میں ایسا کیا تھا تو پھر 2 کفارے دینا ہوں گے۔ جی ہاں، رمضان کے علاوہ اگر کوئی نفل روزہ توڑ دے تو اس میں کفارہ واجب نہیں، اس کی صرف قضا کر لینی چاہیے۔